الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمين يا رب العالمين. محترم علماء کرام اور فاضل طلباء، مجھے کچھ سالوں سے اس آزمائش میں ڈالا جاتا ہے کہ میں اس مجلس میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں. تو ہمارے مخدوم مکرم حضرت مولانا یوسف خان صاحب تشریف رکھتے ہیں اور باقی اساتذہ ہیں. ان کے حوالے سے تو جیسے یہ ہے کہ ایک طالب علم اپنا آموختہ سنا دے اور تاکہ اگر کوئی اصلاح طلب بات ہو تو ہمارے بڑے اس کی تصحیح کرتے ہیں. اور جو طلباء ہیں کیونکہ سن میں مجھ سے چھوٹے ہیں تو اس وجہ سے شاید ان کے لیے کچھ باتیں ایسی ہوں جو یاد دہانی کا جو ہے وہ ذریعہ بنے. تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہیں، اور ہم اپنے ہونے میں، اپنے جینے میں، اپنے مرنے میں اللہ کے محتاج ہیں. ہم نے اس بات کا انتخاب نہیں کیا کہ ہمیں پیدا بھی ہونا ہے یا نہیں ہونا. پھر اس کا بھی انتخاب ہم نے نہیں کیا کہ ہمیں جو وجود بخشا جائے گا وہ ایک گھاس کے تنکے کے طور پہ ہوگا، کسی جانور کے طور پر ہوگا یا کسی انسان کے طور پر ہوگا. ایسے ہی یہ انتخاب بھی ہم نہیں کرتے کہ ہماری اگر پیدائش انسان کے طور پر بھی ہے تو وہ کس زمان و مکان میں ہے. یعنی اللہ نے ہم سب کے لیے اپنی تکوین میں یہ طے کیا کہ ہم ایک خاص وقت میں ہماری پیدائش ہوگی، اس میں ہم جئیں گے، اور ایک خاص علاقہ ہوگا جہاں پہ ہم ہوں گے، زمان و مکان. تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے جس آزمائش میں ڈالا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جس بھی زمانے میں ہوں اور جس بھی مکان میں ہوں، ہماری بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اللہ کی طرف اپنی یکسوئی کو ہم مجبور نہ ہونے دیں. اب جس زمانے میں ہم رہتے ہیں اس میں بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں اور بہت تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں. جس شخص کی عمر بھی 40-45 سال بھی ہے تو وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک آپ سمجھ لیں کہ لائف سپین میں، ایک قرن میں کتنی تبدیلیاں آ سکتی ہیں. ہمیں نہیں لگتا کہ شاید ہی کوئی زمانہ ایسا ہو کہ جس میں اتنی تیزی سے معاملات اور چیزیں بدل رہی. اور کچھ چیزیں بظاہر ایسے لگتا ہے کہ بہتر بھی ہو رہی ہیں. خاص طور پہ انسانوں کی زندگی جو ہے اس میں سہولت اور آسائش اور بہت سا آرام کا پہلو داخل ہو گیا ہے جو جدید سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے اس کی وجہ سے. ایسے ہی بظاہر ایسے لگتا ہے قریب کے زمانے میں بھی دیکھیں تو مذہبیت میں اور بظاہر دین کی طرف لگاؤ میں بھی اضافہ نظر آتا ہے. یعنی اتنے متشدہ نوجوان پہلے شاید نہیں ہوتے تھے، اتنی محجبات جو ہیں شاید پہلے نہیں ہوتی تھی جتنی اب قریب کے سالوں میں ہو رہی ہیں. تو مطلب دینی اعتبار سے بھی کئی پہلو ایسے ہیں کہ جو روشن ہیں، لیکن کچھ پہلو ایسے ہیں کہ جو خاصے پریشان کن ہیں. اور وہ جو پریشانی ہے وہ خاص طور پر جو ہے پائی جاتی ہے ہمارے بڑوں میں بھی، اور اس کا اظہار بھی مختلف جگہوں پہ ہوتا رہتا ہے. تو ایک میں بس چاہتا ہوں کہ ایک مسئلے پہ تھوڑی سی بات آپ کے سامنے رکھوں کہ جس میں ہم طالب علموں کو لگتا ہے کہ خرابی پیدا ہو رہی ہے، اور وہ ایک جوڑا ہے لفظوں کا. وہ جوڑا کیا ہے؟ وہ جوڑا ہے استناد بمقابلہ انفراد. یعنی جو دین ہمیں ملا ہے اور جو اس دین کی روایت ہے یہ سند پہ کھڑی ہوئی ہے. ان ھذا العلم دین فانظروا امن تأخذون دینکم. اور لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. یہ اقوال آپ نے سن رکھے ہیں. دین کے کسی معاملے میں، خاص طور پہ اس کے مہمات امور میں گفتگو کرتا ہے تو اس کا ایک پورا نظام ہے سند کا. کراچی میرا جانا ہوتا رہتا ہے، ہمارے وہاں مخدوم ہے مولانا
الطاف الرحمان عباسی صاحب، بڑے آدمی ہیں، تو ایسے ہی ہماری ایک مجلس میں تشریف لائے اور وہاں انہوں نے ایسے صدارتی خطبہ دیا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں، اور جب اسی طریقے سے جو ہے ختم بخاری کی تقریب ہوتی ہے یا اور ہوتی ہے، مجھے اور لوگ بھی بلاتے ہیں، تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھیں یہاں پر اساتذہ موجود ہیں جو پڑھا رہے ہیں. تو جو استاد ہیں ان کا ایک استاد ہے، ان کا ایک استاد ہے، ان کا ایک استاد ہے، ان کا ایک استاد ہے. اور ہم سب جانتے ہیں جن لوگوں نے بھی دورہ حدیث کیا ہے کہ جب بھی استاد تدریس کا آغاز کرتا ہے تو سب سے پہلے ابتدا میں اپنی سند بیان کرتا ہے، جو بر صغیر میں عام طور پہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب سے ہوتے ہوئے امام بخاری اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی. تو مولانا عباسی فرمانے لگے کہ بھائی یہ جو یہاں اساتذہ ہیں ان کے ایک استاد ہیں، ان کے ایک استاد ہیں، ان کے ایک استاد ہیں، وہ جا کر ختم کہاں پر ہوتا ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے. اور جو شاگرد ہیں یہاں پر وہ کسی کے شاگرد، وہ کسی کے شاگرد، وہ کسی کے شاگرد، یہاں تک کہ جو شاگردی کا پورا نظام ہے یہ کہاں جا کر ختم ہوتا ہے؟ وہ ایک جماعت پر ہوتا ہے جس کو جماعت صحابہ کہتے ہیں. تو یہ ایک لائن ہے، یہ ایک جینیالوجی ہے کہ جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ جس میں سند کی بات ہوتی ہے. اور جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ابتدائی دور ہی میں بھانپ لیا تھا کہ اب سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد فتن آ گئے اور خرابی پھیل گئی. تو ایک صاحب ان کے سامنے آئے اور آ کر پیغمبر کی کوئی بات بتانے لگے تو عبداللہ بن عباس متفق نہیں تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کر رہا ہوں اور آپ جو ہیں وہ اتفاق نہیں کرتے. انہوں نے کہا دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ پہلے جب ہوتا تھا نا کوئی شخص کہتا تھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہا کہ ابتدرت ابصارنا واصغى الیہ بقلوبنا، کہ ہماری نگاہیں اس طرف لگ پڑتی تھی، ہمارے دل جھک جاتے تھے. لیکن جب سے فتنے برپا ہو گئے، لوگ جو ہیں وہ فتنوں میں پڑ گئے، تو کہا کہ اب ہم نہیں قبول کرتے مگر انہی لوگوں سے جن کو ہم پہچانتے ہیں، جن کو ہم جانتے ہیں. اور اسی لیے پھر سند کا آغاز ہوا. اور پھر کوئی آدمی جب یہ کہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو لوگ اس سے پوچھتے تھے کہ سمو لنا رجالکم، کہ بھائی اپنے لوگوں کے نام تو بتاؤ، تم نے کس سے سنا؟ اس نے کس سے سنا؟ تو یہ دین کی روایت ہے اور یہ ظاہر بات چلی آ رہی ہے. لیکن قریب کے دور میں خیر اس میں رکھنے آتے رہے، ہر دور میں ایسے لوگ آتے رہے کہ جن کے ہاں جو ہے وہ فتنہ سازی اور انفرادیت کا ایک جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اپج پائی جاتی ہے. لیکن یہ جو جدید دور ہے جس کو سائبر ایج کہتے ہیں اور جس میں خاص طور پر سوشل میڈیا ایک بہت بڑا عنصر شامل ہو گیا ہے، اس میں انفراد کا شوق بہت بڑھ گیا ہے اور اب استناد کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی الا ماشاء اللہ. اس میڈیم کے اندر میں کہہ رہا ہوں کوئی اہمیت نہیں رہ گئی. بس آپ کے پاس ایک اچھا ایچ ڈی کیمرہ ہو، زبان آپ کی چلتی ہو اور لسان ہو اور طلاقت لسانی ہو، اور پھر دین کے بارے میں، دین کی روایت کے بارے میں، علماء کے بارے میں جو چاہے اول فول آپ بکتے رہیں. اور یہ کام ہو رہا ہے کہ جو بھی چھٹ بھئیے ہیں، جو بھی ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں معلوم ہی نہیں کہ ان کے استاد کون ہیں، ان کے بڑے کون ہیں، وہ آتے ہیں اور دین کے بارے میں بے تکلف گفتگو کرتے چلے جاتے ہیں. اور خاص طور پہ ایک فتنہ جو بہت پھیل گیا ہے وہ جیسے علماء بیشنگ کا عمل ہے، یعنی علماء کی توہین، ان کی تنقیص، ان کو گرانے کی کوشش کرنا. علامہ ابن عساکر علیہ رحمہ کا جملہ بہت معروف ہے، آپ سب علماء جانتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ لحوم العلماء مسمومۃ، کہ علماء کے گوشت جو ہے وہ زہر آلود ہوتے ہیں. یعنی پیغمبر نے کہا ہے کہ غیبت کیا ہے؟ غیبت ہے اپنے کسی مسلمان بھائی کا گوشت کھانا. تو کہا گوشت کھاتے ہو جب تم کسی کی برائی کرتے ہو، اور کہا کہ عالم کی برائی کرو گے نا، ان کا گوشت کھاؤ گے تو ان کا گوشت زہر آلود ہے، بچ نہیں پاؤ گے، فیٹل ہے یہ عمل تمہارے لیے، تمہارے روحانی وجود کے. لیکن بعد یہ وہ دور ہے جس میں نے عرض کیا ہے کہ اب اس بات کی طرف التفات کم ہوتا جا رہا ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی جو طبقہ علماء میں ہیں، جن کے پاس سند بھی ہے، جن کے پاس اساتذہ کا نظام بھی ہے، لیکن چونکہ یہ میڈیم ایسا ہے کہ اس کے اندر شہرت طلبی شامل ہے. یعنی انسان کے نفس کے جو دو بڑے مسئلے ہیں نا، حب مال اور حب جاہ، جو علماء بتاتے رہے ہیں
یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ ان دونوں جو آپ سمجھتے ہیں جبلتیں ہیں ان کی تسکین کا پورا ذریعہ ہے۔ شہرت تو ہے نہیں، یعنی فلاں صاحب کی فلاں چیز وائرل ہو گئی، فلاں صاحب کے اتنے ویوز ہو گئے، اب ہر چیز نمبروں سے طے ہوتی ہے، یعنی کون آدمی بڑا ہے، کون آدمی اس قابل ہے کہ میں اس کی کوئی ویڈیو دیکھوں یا سنوں، تو سب سے پہلے میں نیچے جا کے وہ الگوریتمز دیکھوں گا، میں وہ نمبر دیکھوں گا کہ میں کتنے لوگوں نے دیکھا۔ تو اس میں شہرت بہت ہے، جاہ کا جیسے بڑا ایک بندوبست ہے، اور اب دوسری بات کیا ہے کہ مال بھی بہت ہے، ڈالرز ملتے ہیں، تو یوٹیوب سے کمائی بھی بہت ہوتی ہے، مال بھی آپ بہت کما سکتے ہیں، اور اس سے جاہ جو ہے اس کی تو جو تسکین ہوتی ہے وہ معلوم ہے۔ تو اب اس کے بعد میں نے عرض کیا نا، بدقسمتی یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے ہاں بھی استناد کا ایک پورا نظام ہے، ان میں سے بھی چند لوگ ایسے ہیں جن کے اندر یہ شوق پیدا ہو گیا ہے کہ نئی نئی باتیں نکالیں، نئی نئی ضرورت پیدا کریں تاکہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ سکیں، تاکہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکیں۔ تو یہ جو مسئلہ ہے کہ اب جو لوگ ہیں وہ اپنی سی کہے جا رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ البرکۃ مع اکابرکم، کہ تمہارا برکت جو ہے وہ تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے، بڑوں کے ساتھ رہنے میں ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو قیامت سے پہلے فتنے آئیں گے ان میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے فتنے بھی ہوں گے کہ جس میں فرمایا کہ لوگ علم حاصل کریں گے، ان یلتمس العلم من الاصاغر، کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اصاغر سے لوگ التماس علم کریں گے۔ اب اصاغر کون ہیں، چھوٹے لوگ کون ہیں؟ عبداللہ بن مبارک علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اہل البدعہ ہیں، جو اہل بدعت ہیں، چاہے وہ بڑی عمر کے ہیں، چاہے وہ علامہ ہیں، چاہے وہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ علوم نبوت بھی بہت جانتے ہیں، ٹیکنیکلی عالم بھی ہیں، لیکن اہل بدعت ہیں، تو وہ اصاغر ہیں۔ ان یلتمس العلم من الاصاغر، ایک مطلب یہ ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی لیا گیا ہے کہ وہ لوگ کے جو کم عمر ہیں، کم سن ہیں، جیسے خوارج کے حوالے سے احادیث میں الفاظ آتے ہیں نا، احداث الاسنان، یعنی ایسے لوگ کہ جو کم عمر لوگ ہیں، ان کا جو ہے ان کی طرف لوگوں کا متوجہ ہونا، ان کی جو ہے وہ باتیں کرنا۔ اور پھر ایک اور بہت اچھی بات کہی کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ جو اصاغر ہیں، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں فَأَمَّا صَغِيرٌ يُؤَدِّي إِلَىٰ كَبِيرِهِمْ فَهُوَ كَبِيرٌ، ہر چھوٹا جو اپنے بڑوں سے ملائے، جو اپنے بڑوں سے جوڑے، وہ چھوٹا نہیں ہے، وہ بڑا ہے۔ یعنی اصل بات کیا ہے کہ جو بھی چھوٹا ہے، جس کی عمر کم ہے، جس کا تجربہ کم ہے، لیکن وہ اپنے بڑوں سے جوڑتا ہے، روایت سے جوڑتا ہے اور پوری روایت کی بات کرتا ہے۔ کیونکہ یہ بات آج کل بہت فیشن میں ہے کہ گویا چھلانگ لگا کر براہ راست قرآن و سنت پہ جانا، اور بس یہ قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، نہیں، دین ہم تک ایسے منتقل نہیں ہوا، دین ہم تک منتقل ہوا ہے تواتر سے، تعامل سے، اس سے بھی منتقل ہوا ہے، اور ہمارے لیے وہی روایت قابل قبول ہے جو اجماعی طور پر صحابہ سے لے کر ہم تک منتقل ہوتی رہی ہے۔ اور ایک رویہ ہے بدقسمتی جو دین کے بہت سے جدید مفکرین میں پایا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے رد تاریخ کا تصور، تاریخ کو رد کرنا۔ مثال کے طور پر یہ تفسیر کیا ہے، یہ تو ایسے ہی لوگوں نے اپنی جو ہے وہ باتیں کی ہیں، اس کے اندر یونان کا فلسفہ گھسا دیا، اس کے اندر یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ حدیث کیا ہے، پرویز صاحب کیا کہتے ہیں، یہ تو عجمی فتنہ ہے، عجم میں کچھ لوگ آئے اور بعض اللہ دین کو ہائی جیک کر دیا۔ یہ فقہ کیا ہے، یہ فقہ تو گویا بادشاہوں نے کچھ لوگوں کو منتخب کیا اور انہوں نے جو ہے ان کی من چاہی قانون سازی کر دی۔ یہ کلام کیا ہے، یہ کلام تو ایک بدعت ہے، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور تصوف کیا ہے، تصوف تو ایک متوازی دین ہے، یعنی پورے جو علوم نبوت ہے، تفسیر ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، کلام ہے، علم التزکیہ ہے، جس کو تصوف بھی کہتے ہیں، اس سب کا انکار ہے۔ اور پھر ایک اور کس چیز کا انکار ہے، سارے جو آپ کے سلاطین اور ملوک ہیں ان کا انکار ہے۔ یعنی پیغمبر کے بعد فوری طور پر جو ہے بس خرابی پیدا ہو گئی، نظام الحکم بدل گیا، اور بس وہ 30 سال تک دین رہا اپنی اصل حیثیت میں، اور جناب جو ہے ملوکیت آ گئی، اور ملوکیت میں تو یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو نہ آپ اپنے ملوک اور سلاطین کو اون کریں،
نہ آپ اپنے علماء کو ظلم کریں، تو پھر آپ کا دین کیا ہے؟ آپ کہاں سے پیدا ہو گئے؟ آپ کی سند کیا ہے؟ آپ کی کیا حیثیت؟ تو جو میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت سے پہلے ایسے صنوات آئیں گے خداعات، بہت دھوکے، اس میں فرمایا یصدق فیہا الکاذب، جو ہے جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، خائن کو امین سمجھا جائے گا، امین کو خائن سمجھا جائے گا۔ اور فرمایا کہ وَيَتَكَلَّمُ فِيهَا الرُّوَيْبَضَةُ، رویبضہ کلام کرے گا، گفتگو کرے گا۔ کون رویبضہ؟ کہا ایک روایت میں الرجل التافہ فی امر العامہ، ایک عام آدمی، ایک تھرڈ کلاس آدمی، ایک فرومایہ آدمی جس کی نہ کوئی دینی تعلیم ہے نہ کوئی تربیت ہے، وہ عمومی معاملات میں گفتگو کرے گا۔ ایک روایت میں الفویسق یتکلم فی امر العامہ، ایک چھوٹا موٹا سا فاسق آدمی اور وہ جو ہے معاملات میں کلام کرے گا۔ تو یہ جو رویبضہ اس دور میں بہت زیادہ پیدا ہو گئے ہیں، اور وہ کر کیا رہے ہیں؟ وہ علماء کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں۔ مجھے کسی نے کہا نا کہ ایک مصرع ہے نا، وہ ہمارے سوشل میڈیا کے بارے میں پوری طرح اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ یہاں پگڑی اچھلتی ہے، اسے میخانہ کہتے ہیں، کہ یہ جیسے پورا میڈیم ہی پروفین اور گھٹیا میڈیم ہے، اور یہ علماء کی اور اہل دین کی اور اکابر کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے کچھ لوگوں نے اس کی جو ہے کمر کسی۔ تو یہ جو رویہ ہے کہ کوئی بھی آدمی اٹھے اور اٹھ کر دین کے بارے میں گفتگو کرنا شروع کر دے، دین کی پوری روایت کا انکار کر دے۔ بس میں ایک آخری میں نے روایت لمبی نقل کی تھی، بس وہ سنا کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ روایت ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جیسے خطبہ سا ہے، اور یہ انہوں نے کہا ہے اپنے خاص سے ایک صاحب تھے ان کے، عمیر ابن زیاد، اور اہل تشیع میں آپ کو معلوم ہے نا کہ عمیر کو بہت مانتے ہیں، دعائے عمیر کی بہت مشہور ہے۔ تو لیکن یہ جو روایت ہے، یہ روایت اہل سنت کے منابع میں بھی موجود ہے، کئی کتابوں میں موجود ہے۔ میں نے جو نقل کی ہے وہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے مفتاح دار السعادہ، اس میں سے نقل کی۔ کہتے ہیں کہ سیدنا علی نے، عمیر کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے گئے صحرا کی طرف، اور وہاں گئے اور پھر جا کر جیسے ایک آدمی گہرے گہرے سانس لیتا ہے، اور پھر کہا کہ یا کمیل القلوب اوعیۃ، دل جو ہوتے ہیں نا یہ برتنوں کی طرح ہوتے ہیں، یہ کنٹینرز کی طرح ہوتے ہیں، فخیرها اوعاها، تو جو دل زیادہ خیر کو اپنے اندر جمع کر لے، زیادہ اس کو کنٹین کر لے، وہ سب سے بہتر ہے۔ اور پھر کہا احفظ عنی ما اقول لک، میں تم سے جو کہتا ہوں نا اس کو ذرا اچھی طرح محفوظ کر لو، یاد کر لو۔ فرمایا الناس ثلاثہ، لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں، فعالم ربانی، ایک وہ عالم ہے جو رب والا ہے، جو اللہ والا ہے، اور عبداللہ ابن عباس نے ربانی کی تو تعبیر کی نا کہ جو لوگوں کو پہلے جو چھوٹا علم ہے اس سے لے کر بڑے علم کی طرف لے جاتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، ان کو گروم کرتا ہے۔ تو کہا ایک تو عالم ربانی ہے، دوسرا کیا ہے وہ متعلم علی سبیل نجات، ایک وہ متعلم ہے جو نجات کی راہ پر چل رہا ہے اور گویا اس عالم ربانی سے استفادہ کر رہا ہے۔ اور پھر ایک تیسرے گروہ کا ذکر کیا، لیکن امام سیدنا علی فرما رہے ہیں اصل میں لیجیٹیمیٹ طبقات بس دو ہیں، تیسرا کوئی نہیں۔ یا تو آپ عالم ہو تو عالم کی طرح کلام کریں، عالم کی طرح گفتگو کریں، قوم سے باتیں کریں، قوم کو پیغام دیں، قوم کو کی رہنمائی کریں۔ اور اگر آپ عالم نہیں ہیں تو آپ متعلم بنیں، علماء کی خدمت میں بیٹھے ان سے سیکھیں۔ تیسرے لوگ کون ہیں؟ فرمایا کہ وہ حمد رعاہ اتباع کل ناعق، اس کے بعد کہا کہ بالکل بے مایا، فرو مایا، گھٹیا لوگ، بھیڑ بکریوں کی طرح کے لوگ، جن کی صورتحال کیا ہے؟ اتباع کل ناعق، ہر چیخنے والے، ہر پکارنے والے کے پیچھے لگ جانے والے، جو ذرا خوبصورت الفاظ استعمال کرے، جو ذرا بڑے بڑے دعوے کرے، جو ہے اپنی روایت کو جتنا تبرہ کرے، اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ ان کو پائپر ہم نے پڑھی تھی نا ایک کہانی، ایک بچہ تھا وہ بانسری بجا کے بچوں کو اپنے پیچھے لگا لیتا، تو کہا کہ ایسے لوگ کے جو ہر آواز لگانے والے، ہر نعرہ مارنے والے کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ پھر آگے انہوں نے وہ الفاظ فرمائے یمیلون مع کل ریح، ہر ہوا کی طرف ہو جاتے ہیں، ہر ہوا کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، جیسی ہوا ہے، جو فیشن ہے، جو ان ہے، لوگ کہتے ہیں آج کل میں اس کو فالو کر رہا ہوں، آج کل میں اس کو فالو کر رہا ہوں۔
آج کل میں اس کو سنتا ہوں، آج کل میں اس کو سنتا ہوں، اور یہ پاپولرائزر جو ہوتے ہیں بدلتے رہتے ہیں، کیونکہ نیا نیا مسالہ چاہیے نا، اور چونکہ انٹرٹینمنٹ کا موڈ ہے تو جو آدمی زیادہ آپ کو مزے دے، میں یہ دینی کانٹینٹ کی بات کر رہا ہوں، میں یہاں پہ اس وقت ناچ گانے کی بات نہیں کر رہا، یہ ساری گفتگو دینی کانٹینٹ کی ہو رہی ہے کہ جو زیادہ نئی نئی باتیں نکالے، زیادہ یہاں وہاں کی جو ہے چیزیں لے کر آئے، اس کی طرف لوگ مائل ہوتے ہیں۔ لم یستضیئوا بنور العلم، یہ نور علم سے کبھی روشن ہی نہیں ہوئے۔ ولم یلجؤوا الی رکن وثیق، کسی پختہ کنڈے سے انہوں نے اپنے آپ کو تھاما ہی نہیں، کسی روایت سے جڑے ہی نہیں۔ پھر فرمایا کہ علم خیر سے بہتر، علم جو ہے مال سے بہتر ہے۔ یہ الفاظ بہت مشہور ہیں، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جبکہ تم مال کی حفاظت کرتے ہو، اور علم جو ہے وہ خرچ کرنے سے جو ہے بڑھ جاتا ہے، مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے۔ اور کہا کہ علم حاکم ہے، مال محکوم ہے، اور کہا کہ محبت علم دین ہے جس کو دین کے طور پہ اختیار کیا جاتا ہے۔ یعنی جس آدمی کو علماء سے اور اہل علم سے اور دین والوں سے محبت نہیں ہے، گویا وہ انسان ہونا جسٹیفائی نہیں کرتا۔ لوگ تو بہائم کی طرح ہیں، اگر علماء نہ ہو تو لوگ تو جانوروں کی طرح رہ جائیں۔ حسن بصری فرمایا کرتے تھے لولا العلماء لصار الناس بہائم، علماء نہ ہوتے تو لوگ جو ہے وہ تو بہیم بن جاتے۔ اب دنیا فرماتے ہیں دنیا کلھا ظلمہ سوا مجالس العلماء، دنیا ساری کی ساری اندھیر ہے سوائے علماء کی مجالس کے۔ اور پھر فرمایا کہ علم کی جو ہے علم سے عالم کو طاعت حاصل ہوتی ہے اس دنیا میں، اور مرنے کے بعد بھی اس کا ذکر خیر باقی رہتا ہے، اور مال جو ہے وہ آدمی کے جانے سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ ما تخزال الاموال وهم احیاء، اور کہا کہ مال والے مر گئے جبکہ علم والے زندہ ہیں۔ کس کو آج یاد ہے کہ قارون کون ہے، جو ہے حامان کون ہے، اور بڑے بڑے مالدار لوگ کون ہیں؟ آج جن لوگوں کے نام جو ہے وہ پوچھتے رہتے ہیں کہ ایلون مسک ہے، یہ زکربرگ ہے، یہ فلاں ہے ڈھماں ہے۔ یہ تو بدقسمتی ہے نا ہماری کہ اس دور میں وہ لوگ جو سرمایہ لوگ ہیں، جو ایک پوری دنیا کو جو ہے گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں، وہ سب سیلیبریٹی بن گئے۔ تو کہا کہ یہ جو ہے وہ علماء زندہ رہتے ہیں، اور پھر کہا کہ علماء باقی رہتے ہیں جب تک کہ زمانہ ہے۔ اعیانہم مفقودہ وامثالہم فی القلوب موجودہ، ان کے اعیان، ان کے جسم مفقود ہیں لیکن ان کی یاد، ان کی محبت دلوں میں زندہ ہے۔ آج ہم ابھی پڑھائیں گے امام بخاری کی کتاب کی آخری حدیث پڑھائیں گے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاکھوں لوگ فارغ ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ جو ہے وہ ان ائمہ کا نام لیتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، تو ان کا نام زندہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میرے سینے میں ایک علم ہے، کاش کہ اس کے کوئی کنٹینر مل جائے، کاش کہ اس کو لینے والے مل جائیں۔ لیکن کہا کہ 4 طرح کے لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں جو کہ اس کو لینے والے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو مأمون نہیں ہیں، جو دین کو دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں آلے کے طور پہ، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب پر اپنی حجتیں قائم کرتے ہیں، اور اللہ کے بندوں پر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا روک ڈالتے ہیں۔ یہ کریکٹر بہت ہے، یعنی اللہ کی کتاب کو اپنے پیچھے لگاتے ہیں اور اپنی سٹیٹس کو، اپنی ڈگریوں کو جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کو لوگوں پر سوار ہونے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایک کیٹیگری ہے۔ دوسری کہا کہ ایک ایسے لوگ ہیں جو اہل حق کے سامنے تابع ہوتے ہیں لیکن بصارت نہیں ہے، اور اول وہلہ جو پہلا شبہ آتا ہے اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ بھی معمول نہیں ہیں، ویسے تو بھلے لوگ ہیں لیکن چونکہ ایسے لوگ ہیں، ڈھل مل لوگ ہیں، پہلا شبہ آتا ہے تو دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پھر کہا کہ ایسے لوگ بھی ہیں منہومن للذات سلس القیاد للشہوات، کہا کہ یہ لوگ ہیں جو لذتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور شہوتوں کے تابع ہو گئے ہیں۔ اور چوتھے لوگ کون ہیں؟ ایسے لوگ کہ جو بس مال کو جمع کر رہے ہیں، اس کا ادخار کر رہے ہیں، اور کہا کہ یہ دعات دین میں سے نہیں ہیں، اور کہا کہ اقرب شبہن بہم الانعام الصائمہ، ان لوگوں کی قریب ترین مثال کیا ہے کہ وہ جو ڈنگر ہوتے ہیں، وہ جو مویشی ہوتے ہیں، جو چلتے ہیں، ان کی حیثیت تو یہ بنی۔ آگے کی روایت چل رہی ہے لیکن بس میں نے یہ روایت آپ کے سامنے اسی لیے پیش کی ہے کہ اس میں بھی انہوں نے فرمایا کہ لوگ 3 ہی طرح کے ہیں، یا تو عالم بنے
یا یہ روایت بھی کئی کتابوں میں آئی ہے، سیدنا ابو الدرداء سے بھی ہے اور روایتوں سے بھی ہے اور جو ہے صحابہ سے بھی ہے کہ کن عالما او معلما او مستمعا او محبا، یا تو عالم بنو یا متعلم بنو یا ان کی باتیں سننے والے بنو یا علماء سے محبت کرنے والے بنو، ولا تکن خامسا فتہلک، پانچویں نہ بننا کہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین اور علماء سے محبت کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔